سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ۔ بیٹی، ہر معاملے میں خوشدامن کا اپنی والدہ کی طرح ادب کرو، ہر حال میں ان کی مرضی کو اپنی مرضی پر مقدم رکھو۔ تم کو تکلیف ہو یا آرام، مگر ان کی مرضی کے خلاف ایک قدم بھی نہ چلو۔ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جس سے ان کو تکلیف ہو۔ بات کرتے ہوئے جب انہیں مخاطب کرو تو اس طرح مخاطب نہ کرو جیسے اپنے برابر والیوں کو کرتی ہو، بلکہ ان کے لیے وہ الفاظ استعمال کرو جو بڑوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر خوشدامن تم کو کسی معاملے میں تنبیہ کریں تو ان کے کہنے کو خوشی سے سننا چاہیے، اور اگر ناگوار اور سخت انداز میں بھی کہیں تب بھی اسے ذائقہ دار شربت کے گھونٹ کی طرح پی جاؤ، اور سختی کے انداز میں جواب ہرگز نہ دو۔ اپنی والدہ کی طرح ان کی بھی خدمت بجا لاؤ، بغیر کہے ہی ان کے کام کر دیا کرو، کہنے کا انتظار نہ کرو۔ دوسرے کو کسی کام کے لیے کہیں تو لپک کر تم ہی انجام دے دو۔ بیٹی، خسر کا بھی اپنے والد کی طرح اکرام و احترام کرو، ان سے بات کرتے ہوئے ان کے مقام و مرتبے کا خیال رکھو، ان کے ساتھ ادب سے پیش آؤ۔ مثلا تم سے ان کے بارے میں کوئی پوچھے کہ کہاں گئے ہیں تو اس کے جواب میں کہو کہ فلاں جگہ تشریف لے گئے ہیں، یہ مت کہو کہ فلاں جگہ گئے ہیں۔ جس قدر ممکن ہو ان کو راحت و آرام پہنچانے کی کوشش کرو۔ خوشی یا غمی کی تقریب میں جانا ہو یا کسی قریب و عزیز سے ملنے جانا ہو تو اپنے خسر یا شوہر سے اجازت لے لو، اگر وہ موجود نہ ہو تو خوشدامن سے اجازت چاہو، اگر اجازت دیں تو جاؤ ورنہ مت جاؤ، اور اگر کسی تقریب میں جانے کو کہیں تو چلی جاؤ، خواہ تمہارا جی وہاں جانے کو نہ چاہتا ہو۔ البتہ جس گھر یا تقریب میں خلاف شریعت کام انجام دیے جائیں تو پھر ایسی جگہ جانا منع ہے۔ بیٹی، گھر میں کوئی خاتون اگر مرتبہ اور عمر میں تم سے بڑی ہو، جیسے شوہر کے بڑے بھائی کی بیوی، تو گفتگو اور رہن سہن میں ان کے مرتبے کا لحاظ رکھو اور ان کے ساتھ اس طرح مل جل کر رہو گویا سگی بہنیں ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔ تمہاری طرف سے اگر ایسا برتاؤ ہوگا تو انشاءاللہ دوسری طرف سے ضرور اسی طرح کا برتاؤ ہوگا۔ اور اگر گھر میں کوئی خاتون عمر اور مرتبہ میں تم سے چھوٹی ہو تو اس کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ کرو، اور اس کو نرمی اور ہمدردی کے ساتھ اچھی اچھی باتیں سکھاتی رہو، اور اگر وہ کوئی کام کرے تو ہاتھ بٹا کر اس کا کام کرا دو۔ اسی طرح شوہر کی بہنوں کے ساتھ جیسے وہ چھوٹی بڑی ہوں ان کے مرتبے کے مطابق پیش آؤ، ان سے نرمی اور محبت کا برتاؤ کرو، لیکن یہ محبت و نرمی کا رویہ حد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اعتدال اور مناسب حدود میں رہنا چاہیے۔ اگر حد سے آگے بڑھے گا تو پھر نباہ مشکل ہو جائے گا۔ بیٹی، جب گھر کی خواتین یا دوسری خواتین میں بیٹھنا ہو تو کسی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات نہ کہو کہ اگر وہ سنے تو برا مانے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے، جو بڑا سخت گناہ ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں ہم تو کوئی جھوٹی بات نہیں کہتے، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بات تو اس شخص میں پائی جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ نفس کا ایک دھوکہ ہے، کسی کے اندر جو برائیاں موجود ہیں اس کی پیٹھ پیچھے اس کی انہی برائیوں کا ذکر کرنا ہی غیبت کہلاتا ہے۔ جو برائی کسی کی بیان کی جا رہی ہے اگر سرے سے وہ اس میں ہے ہی نہیں تو یہ تو اس پر ایک الزام ہوگا جو نہایت سنگین گناہ ہے، اس میں دوہرا گناہ ہوتا ہے، جھوٹا الزام لگانے کا الگ اور غیبت کا الگ۔ بچوں، خادموں اور مہمانوں کے ساتھ۔ بیٹی، گھر میں جو بچے ہیں خواہ تمہارے خسر کے ہوں یا ایسے قریبی رشتہ داروں کے جن کا رہنا سہنا اسی گھر میں ہے، ان کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر رحم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹے بچے نے آپ کی گود میں پیشاب بھی کر دیا، لیکن آپ نے ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ بعض عورتیں بچوں کو یہ کہہ کر بلاتی ہیں بیٹا آ جاؤ تمہیں چیز دیں گے، حالانکہ دینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، صرف اس بہانے بلانا مقصود ہوتا ہے۔ بیٹی، یہ بھی جھوٹ ہے، ایسا کبھی ہرگز مت کرنا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے بچے کو کچھ دینے کے نام پر بلایا، لیکن اس عورت نے بچے کو صرف بہلایا ہی نہیں تھا، چنانچہ جب بچہ آیا تو اس نے بچے کو ایک کھجور دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کو یہ نہ دیتی تو جھوٹ ہوتا۔ بیٹی، گھر میں اگر خادمہ ہو تو اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، اگر اس کے ذمے کوئی بھاری کام ہو تو خود بھی اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ نہ سخت کلامی کرو اور نہ سختی سے پیش آؤ۔ وہ بیمار ہو جائے یا اسے کوئی تکلیف ہو تو پھر اس کے ساتھ پوری ہمدردی کا برتاؤ کرو۔ تم نے اپنی والدہ کو خادماؤں کے ساتھ بارہا اس طرح کا برتاؤ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ خادمہ بالکل آرام طلب اور کام چور نہ ہو جائے۔ کسی خادمہ کو ایسا بنا دینا
اس کے حق میں خیر خواہی نہیں بلکہ دشمنی ہے۔ جہاں جائے گی مالک اس پر ناراض اور غصہ ہوگا۔ کھانے پینے کی کوئی اچھی چیز تحفے میں آئے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے بھی دے دو۔ ہمیں اس سے خوشی ہے کہ تم میں ایثار اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنے کی عادت فطری طور پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوبی کو مزید بڑھائے اور ترقی دے۔ اپنے شوہر اور گھر کی تمام عورتوں کے ساتھ کسی ایثار کا برتاؤ رکھو۔ بیٹی، گھر میں جو مہمان آئیں، مہمان مرد ہوں یا عورتیں، شوہر کی مرضی کے مطابق پوری کشادہ دلی کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کرو۔ مہمان کے لیے اپنے روز مرہ کے کھانے سے اچھا پرتکلف کھانا بنانا بھی جائز ہے، البتہ یہ خیال رہے کہ تکلف اسراف اور فضول خرچی کی حد تک نہ پہنچے۔ یوں تو کسی مہمان سے بھی تنگ دل نہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بھی مہمان نوازی کی ہے، لیکن اگر مہمان کوئی متقی اور نیک انسان ہو تو اس کے آنے کو خیر و برکت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ مہمان کی خاطر مدارات کے لیے اس سے مزید ٹھہرنے کی درخواست کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر اصرار اس قدر نہ ہو جو مہمان کے لیے اذیت اور پریشانی کا سبب بن جائے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ مہمان کسی ضرورت یا مجبوری کی وجہ سے اجازت چاہتا ہے، مگر میزبان ہے کہ اصرار کیے جا رہا ہے اور مہمان کی سن کر نہیں دے رہا ہے۔ ایسی مہمان نوازی سے آخر کیا فائدہ جس سے مہمان کا دل تنگ ہو اور اس کے کام کا حرج ہو۔ ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ ایسے اصرار کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ مہمان کی جو خاطر تواضع کی جائے، ہرگز اسے مہمان پر احسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ مہمان کے گھر آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کی روزی بھیج دیتے ہیں۔ وہ روزی تو اپنی ہی کھاتا ہے، مگر کھاتا تمہارے دسترخوان پر ہے، اس لیے تمہیں بھی ثواب ملتا ہے۔ لہذا مہمان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کے آنے سے تم کو ثواب ملا۔ اسی طرح کسی کے ساتھ بھی کوئی بھلائی یا اچھا سلوک کیا جائے تو اس پر احسان نہ دھرا جائے۔ احسان جتلانے سے احسان کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ کسی کے ساتھ جو بھی بھلائی کی جائے محض اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔